یہ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لائبریری ہے جہاں پر قرآن مجید اور عربی، اردو اور تمام زبانوں کی تفاسیر اس لائبریری کے اندر موجود تھی، اور احادیث نبویہ کی ہزاروں کتابیں یہاں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ فقہ اور دینی کتابیں یہاں موجود تھیں، اور بالخصوص ختم نبوت کا لٹریچر اور ختم نبوت کے اوپر لکھی جانے والی ملک کے اندر اور بیرون ملک کے اندر جو کتابیں تھیں وہ یہاں سے، اور نادر اور نایاب نسخے یہاں موجود تھے جن کو ظالموں نے جلا دیا۔ اور آج بھی اتنے دن گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی کتابیں جل رہی ہیں، دھواں اس سے نکل رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ قرآن مجید کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ پھر آپ کے سامنے وہ دیوار جو پھٹی ہوئی ہے، اور یہاں قرآن مجید جو جلائے گئی، یہ لائبریری جو جلائی گئی ہے، اس کے اندر بھی فاسفورس اور پیٹرول کو چھڑکا گیا ہے، اور یہ فضل کریم اور لائبریری، اور یہ اوپر پنکھا لگا ہوا تھا آپ کے سامنے، یہ جل کر راکھ ہو گیا، ہر چیز یہ کس طریقے سے ہو گیا ہے۔ یہ وہ فاسفورس کا کیمیکل، یہ دیواریں آپ دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ بھی کیا گیا یہاں پر، یہ ان ظالموں نے کیا ہے جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی گستاخ ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور وہ ان کا سب سے بڑا سرکردہ فضل کریم اور سنی تحریک والے تھے جو اس وقت پورے ملک کے اندر بدماشی کر رہے ہیں، یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب ان کی وراثت کی کتابیں تقسیم کی گئی تو یہ ان حضرت کی یہ تیسری لائبریری جو ان کے درمیانے بیٹے حاجی خالد محمود قاسمی صاحب کی لائبریری ہے، جو حضرت صاحب کی کتب اور اساسجات کی لائبریری تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے یہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب تقاریر جو کہ انہوں نے پوری ملک اور بیرون ملک کے اندر انہوں نے تقریریں کی تھی، اور یہ وہ نایاب تقریریں تھیں جو یہ بھی جل کر ساری راکھ ہو گئی ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیسٹوں کے علاوہ یہ حضرت کی تفاسیر کتابیں قرآن مجید کے جو جلے ہوئے نسخے ہیں، اور یہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریریں تھیں جو آج کہیں سے بھی نہ ملتی ہوتی تو ان کا یہ اثاثہ یہاں سے حاصل ہو جاتا تھا، جس سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کھول جاؤ تو بہت صاف ہوگی اس طرح سے۔ یہ قرآن مجید جلے ہوئے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ تفاسیر کی کتابیں، اور ان میں یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جلالین، یہ پیر کرم شاہ الازری کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، اور اسی طرح یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے آپ کے سامنے، تفسیر بیان القرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معارف الحدیث کی کتاب ہے، حدیث نبویہ کی کتاب ہے جو جلی پڑی ہے، اور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ مزار حق حدیث کی کتاب ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری حدیث کی اور یہ سیرت النبی کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ دیکھیں گے جن کو جلایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ دیکھیں، یہ تفاسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر موہب الرحمان پڑھی ہے، اور اسی طرح اپنا بھائی وہ صفائی دیکھ کے میں تو بجلی کا انتظار کر لوں۔ ٹھیک، یہ تفسیر موہب الرحمان ہے، اور یہ بھی تفسیر کی کتابیں جو ہیں ادھر ساری یہ ساری کتابیں اسی طرح جلی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ تفہیم القرآن کی تفسیر ہے، یہ سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تھی جو یہاں پڑھی، یہ بھی چل گئی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ آگے یہ ساری لغات القرآن پڑھی ہے، ترمذی شریف کی کتابیں پڑھی ہیں، حدیث نبویہ کی کتابیں ساری جلال دی گئی، اور یہ پرانا ساسا تھا کاروان حرار جو حضرت کی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جو کہ بنام ہرقل قیصر روم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، یہ وہ خط ہے، اور اس کو بھی یہاں آگ کے اندر جلا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی اور توہین رسالت کیا ہو سکتی ہے
جو اپنے آپ کو عاشقان مصطفیٰ کا لبادہ دیتے ہیں. امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور اس سے بڑے اور ان کے سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو ہے اس کو بھی ان ظالموں نے جلایا ہے, اور توہین رسالت کی گئی ہے آپ کے خط کی. صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنام ہرقل قیصر روم کو لکھا تھا. یہ آپ کے سامنے, وہ فریم بھی اس کا جل گیا ہے, خط بھی جل گیا ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی توہین کی ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی بھی توہین کرتا ہے وہ گویا کہ توہین رسالت ہے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق ان ظالموں کے خلاف کارروائی کرے کہ جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. یہ جامعہ قاسمیہ کی مسجد ہے, اور یہ مسجد کے شیشے جو انہوں نے توڑے ہیں وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ لوگ مسجد کے اندر گھس کے مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کی, مسجد کی بے حرمتی کی, اور القرآن الحکیم ہوتے کھولو ذرا صفحات نال کھول دے جاؤ. سیدھے کرو نا, سیدھا کرو, اس طرح اس طرح کرو یار, اس طرح کرو. اس طرح. ہاں.